احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم دین تھے اپنے وقت کے، لیکن انہوں نے 4 غلطیاں ایسی کی اگر کوئی شخص ان پر یقین کرے تو اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی غلطی ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوم کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اولیاء کرام بھی، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو کیا جواب ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے کچھ وقت کے لیے اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ قبروں میں ویسے ہی رہتے ہیں جیسے دنیا کے اندر۔ اور اس سے بھی بڑھ کر زرقانی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہے اور وہ اسے شباشی کرتے ہیں۔ یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کا علمی لیول۔ کیا تمہارے اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ حدیث موجود نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، کہ تم میری طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کرنا جو میں نے بیان نہ کی، ورنہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا۔ اب کس حدیث سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں؟ اب بتائیے نا، شباشی تو دور کی بات ہے، ان کے الگ مطلب آپ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے مجھے کہ کس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں؟ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے علمی لیول۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر ہی حصہ اول میں صفحہ اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کسی نے سوال کیا کہ وہابی کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں، کیا وہابی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صاحب کہ وہابی کی نماز نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، یعنی اہل دیوبند، اہل حدیث، وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور تیسری غلطی پہ چلتے ہیں جو سب سے بڑی غلطی ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی یہ کہہ سکتا ہے، یہ غلطی احمد رضا خان سے نہیں ہونی چاہیے۔ احمد رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں کہ وہابی کا خدا جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے۔ یہ ہے آپ کے اعلیٰ حضرت کا علمی لیول۔ کیا خدا کی توہین نہیں ہے؟ آپ نے کسی بھی مسلمان کے منہ سے یہ سنا ہوگا کہ میرا خدا کوئی اور ہے؟ اب بتائیے نا، چاہے علماء دیوبند، اہل حدیث، غیر مقلدین، شیعہ، جتنے بھی فرقے مسلمان کے نام پر، کسی کے منہ سے آپ نے یہ سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرا اور خدا ہے؟ تو اب کہاں سے یہ باتیں لکھ دی کہ وہابی کا خدا جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے؟ کل قیامت کی دن کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اور سب سے بڑی غلطی جو احمد رضا خان صاحب نے کی وہ یہ کہ اپنے وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب پر کفر کا فتویٰ لگا، گستاخ رسول قرار دیا۔ احمد رضا خان صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے اسے کافر نہ کہو، حدیث موجود ہے۔ اور اتنے بڑے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر اعلیٰ حضرت نے گستاخی کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور کیا لکھے ہیں یہاں تک کہ اگر ان کے ایمان میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ واہ، یہ ہے علمی لیول اعلیٰ حضرت کے تمہارے۔ اتنے بڑے عالم دین آپ لوگ اس کو مانتے ہیں، عاشق رسول مانتے ہیں، تو یہ ہے علمی لیول۔ اب بتائیے مجھے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح تمہارے غوث پاک میرے غوث پاک نہیں، علماء دیوبند کے غوث پاک نہیں، اہل حدیث کے غوث پاک نہیں، ہم انہیں بزرگ مانتے، اللہ کے نیک بندے مانتے کہ ہاں وہ اللہ کے نیک بندے گزرے گئے۔ لیکن تم لوگ کیا کہتے ہو کہ ہم لوگ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا، غوث پاک کے طریقے پہ ہم چلتے ہیں۔ تو تمہارے غوث پاک نے غنیت الطالبین میں یہ لکھتے ہیں کہ حنفی گمراہ ہے۔ اسی طرح
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین سے نماز پڑھتے تھے. کیوں نہیں بریلوی پڑھتے ہیں بھائی؟ بریلوی صرف فاتحہ کے نام پر، عرس کے نام پر لوگوں سے صرف چندہ اٹھتے ہیں. اور کیوں غوث پاک کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ نہیں کہیں گے تو انہیں چندہ کہاں سے ملے گا، لوگ مرید کیسے بنیں گے ان سے؟ یہ تمام چیزیں نا دکان چلانے کے لیے عوام کو تو گمراہ کرنا پڑے گا نا. یہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت کا علمی لیول. اور ایک بات اور آخر میں آپ سے کہتا چلوں کہ جب بھی کوئی فرقہ وجود میں آیا، اگر اس کے بانی کی نیت درست ہوتی ہے تو اس فرقے کے ماننے والے الگ راستہ ضرور اختیار کرتے، لیکن شرک نہیں کرتے، کفریہ کلمات نہیں کہتے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت کے جتنے ماننے والے ان میں سے اکثر اب مزار پہ جا کے دیکھیے سجدہ کرتے نظر آتے ہیں. اب کسی بھی فرقے کے کسی نوجوان کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدہ کرتے نظر آ رہا قبر کے سامنے. جتنے قبر کے سامنے سجدہ کرتے، یہاں کے کچھ بریلوی مولوی بھی قبر کے سامنے سر جھکاتے نظر آتے ہیں. اور قبر والے سے مانگتے ہیں. ہم وسیلہ کا انکار نہیں کرتے بھائی، وسیلہ سے دعا مانگیے نا، لیکن قبر پہ جا کے قبر والے سے مانگنا یہ کہاں سے لکھا ہوا بتائیے نا. یہ بریلوی مولوی اپنے جلسوں کے اندر توحید بیان کرنے کے بجائے بزرگوں کے قصے، مرید کے فوائد بتاتے نظر آتے ہیں تاکہ انہیں نذرانہ ملتا رہے نا. جو مزدور غریب ہیں 500 روپے کماتے ہیں، ان سے نذرانہ کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر ٹھگتے ہیں. آپ کو بریلوی علماء میں مشکل سے 5 عالم دین ایسے ملیں گے جو کھل کر توحید بیان کرتے ہیں، باقی سب پیری مریدی. اور ان کے جو ہاشمی میاں اور امین القادری، یہ تو ایک نمبر کا گمراہ شخص ہے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آئی کہ اگر پورے سمندر کو سیاہی بنا دی جائے، درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف لکھیں گے تو روشنائی ختم ہو سکتی ہے، درخت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف مکمل نہیں ہو سکتی. اس آیت کو یہ آپ کے امین القادری، جنہیں آپ اپنا رہبر، جنہیں اپنا پیر مانتے ہیں، غوث پاک کے نام کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، میں بریلوی فرقے کو غلط نہیں کہتا، میں کسی بھی فرقے کو غلط نہیں کہتا، میں کسی بھی عالم کو غلط کہتا ہوں. جس نے غلطی کی، جس نے قرآن و سنت میں نبی کی شان میں گستاخی کی، میں اس کا پیچھا کرتا رہوں گا. اور تمام بریلوی کو قیامت تک چیلنج ہے کہ میری باتوں کا جواب دیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ وہابی کا خدا جھوٹ بولتا ہے. آپ بتائیے کس وہابی نے، کس دیوبندی نے، کس اہل حدیث نے، کس غیر مقلدین نے یہ کہا ہو کہ بھائی میرا خدا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے؟ یہ لفظ دکھانا آپ مجھے. اسی طرح تمہارے اعلیٰ حضرت نے غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ صحابہ کرام نے نامردی دکھلائی. یہ صحابہ کرام سے محبت. پڑھیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ کو پڑھیے نہ جا کر. اگر ہم غلط کہہ رہا ہوں تو آپ جواب دیجئے کہ مفتی صاحب آپ نے غلط کہا. تو کسی بھی بزرگ کی تقلید میں اتنے اندھے مت بنیے کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اس بزرگ کی تمام بات، چاہے وہ شرک پہ مبنی کیوں نہ ہو، کفر پہ مبنی کیوں نہ ہو، آپ اس پر عمل کرنے لگے. ایسا بالکل مت کریے. آپ جس فرقے کو فالو کرتے ہیں فالو کریے، جس عالم دین کو مانتے ہیں مانیے، لیکن آپ کے سامنے اس عالم سے بڑھ کر قرآن و سنت ہونی چاہیے. اگر اس عالم کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس عالم کی بات کو رد کی ٹوکری میں ڈال دیجیے. آپ قرآن و حدیث کو فالو کریے. کیونکہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہی صحیح ہے، کہ کیسے کہہ سکتے ہو آپ؟ کیا اعلیٰ حضرت نبی تھے تمہارے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو شریعت ملی ہے کہ وہ جو کہیں صحیح کہیں؟ تم فتاوی رضویہ کا حوالہ دیتے ہو، کیا فتاوی رضویہ ہر باتیں صحیح لکھی ہوئی ہے؟ تمہارے مولوی تو جواب نہیں دیتے تمہارے اعلیٰ حضرت جو گستاخی کی گئی ہے. اور اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی تمام بریلوی علماء کو میں کہنا چاہتا ہوں، میری باتوں کا جواب دیں. آپ یہ بتائیں کہ کس حدیث سے یا قرآن کریم کی کس آیت سے تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا کہ
کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں. چاہے زرقانی کے حوالے سے تو تمہارے اعلیٰ حضرت اسے کوٹ کیوں کیا؟ یہ بتائیے نا، غلط کیوں نے ثابت کیا ان کو؟ بھائی تمہارے تاج الشریعہ لکھ رہے ہیں اپنے باپ کے کلمات حسنہ کو، ملفوظات اعلیٰ حضرت 700 صفحہ دیکھ لیجیے. اسی طرح اپنے علاوہ اپنے وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے تمام کو کافر قرار دینا. کیوں؟ تاکہ میری دکان چلتی رہے فاتحہ کے نام پر، اور اس کے نام پر چادر گادر کے نام پر ہمیں چندہ ملتا رہے. اور یہ چندہ خور ملک کیا جواب دیں گے بھائی جو دن رات اعلیٰ حضرت کا نام رٹتے رہتے ہیں؟ وہ پڑھیں تب نہ کہ انہیں پتہ چلے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھ کر کہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو اور تم کس کی بات کو فالو کر رہے ہو.